السلام علیکم دوستوں، کے حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعتیں ٹھیک ہے جناب؟ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں اور اب وزارت عظمیٰ کے لیے دوڑ جاری ہے ساری پارٹیوں کی۔ کھچڑی پکی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی وجہ سے سب ایوانوں میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ مولانا صاحب نے جو باؤنسر مارا ہے اس کی وجہ سے سب پریشان ہیں، حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آخر میں جا کے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سناؤں گا جو مولانا صاحب نے سنایا۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی اقتدار لینا ہوتا ہے تو یہ پارٹی جو ہے نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، مولانا صاحب کو آگے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف دھرنا دیا تھا تو یہ سب اس کے اتحادی تھے پی ڈی ایم کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مولانا صاحب نے دھرنا دیا تو نہ تو نون لیگ نے ان کا ساتھ دیا اور نہ ہی زرداری صاحب نے۔ یہ سارے جو ہے اپنا دامن بچا کے ایک سائڈ ہو گئے، پتلی گلی جو ہے نا پنجابی سے پتلی گلی نکل گئے سارے، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کلے ہی ہوتے کھجل خوار ہوں رہے تو مولانا صاحب جناب جھوٹیاں تسلیاں لے لو کے آ گئے تے جدوں مولانا صاحب نے کام کھا چلیا، نیہ رکھ چلی، بنیاد رکھ چلی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد ہوا اور خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی۔ جب وزارت عظمیٰ کی باری آئی تو چھوٹے میاں صاحب آ گئے۔ جب وزارت اعلیٰ پنجاب میں آئی تو حمدہ شہباز صاحب آ گئے، یعنی باپ بیٹا دونوں، صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اب بھی یہی ہوا کہ جب اقتدار کی بندر بانٹ آئی تو میاں صاحب جو ہے، چھوٹے میاں صاحب، وہ تو بن کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار، ٹھیک ہے۔ اور ادھر زرداری صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب ایک بڑے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہے، دیداور کھلاڑی ہیں، سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم صدارت کے امیدوار نہیں ہیں، لیکن دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کے صدر زرداری ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے۔ یعنی آئینی عہدے جو ہیں وہ زرداری صاحب چھین لیں گے، صدارت بھی وہ بھی چلی جائے گی اگلے ماہ میں ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور سینٹر کا جو چیئرمین ہے وہ بھی زرداری صاحب اینٹنے کے چکر میں ہے۔ سپیکر قومی اسمبلی، یعنی جتنے بھی اچھے عہدے ہیں نا وہ زرداری صاحب خود لے جائیں گے، اور جو چھتر پلیٹ والے عہدے ہیں نا وہ دے دیں گے نون لیگ کو، لے ابھی پتر کھاؤ چھتر، ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب کے ساتھ نا پہلے بھی ہاتھ ہوا تو اب بھی ہاتھ ہو گیا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ سب کچھ لے لیں، تو اب انہوں نے جو ہے نا ان کو باؤنسر مارا ہے، جس کی وجہ سے یہ حیران ہے کہ اب مولانا صاحب کو کیسے راضی کیا جائے، مولانا صاحب کے کیسے ترلے منتیں کی جائیں اور ان کو منایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے باؤنسر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ باؤنسر کی وجہ سے یہ ناک آؤٹ ہوتے ہیں یا مولانا صاحب کو حصہ بقدر جثہ مل جائے گا۔ مولانا صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیرک سیاستدان ہے، وہ بھی اگر پہلے بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان کے ساتھ کینڈیڈیٹ تھے تو ان کے بعد ماشاءاللہ 4-5 وزارتیں تھیں، تو ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب دیکھو اب کیا کرتے ہیں، مولانا صاحب کو اس میں سے کیا حصہ ملتا ہے، حلوے میں سے ملتا ہے نہیں ملتا۔ مولانا صاحب نے اب جو میں نے آپ کو کہا تھا میں آخر میں لطیفہ سناؤں گا، وہ لطیفہ آپ کو پتہ ہے، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ انتخابات ہی ایسے ہیں کہ نہ جیتنے والے کو پتہ ہے اور نہ ہارنے والے کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو تھے نا ایک کینڈیڈیٹ، وہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ دستبردار ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ چادر والی جو سیاستدان ہیں تو وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو اٹھا کر کہا گیا کہ آپ تو جیت چکے ہیں، حالانکہ وہ دستبردار ہو چکے تھے، انہوں نے الیکشن سے وڈرا کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے کہ جو لوگ الیکشن ہی نہیں لڑ رہے، ٹھیک ہے، وہ جیت چکے ہیں، اور جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہار چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو رات کو جیت رہے تھے وہ صبح ہار چکے تھے، جو رات کو ہار رہے تھے وہ صبح جیت چکے تھے، یعنی صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے۔ یہ صورتحال تھی کہ نہ ہارنے والے کو پتہ ہے نہ جیتنے والے کو پتہ ہے۔
تو دیکھتے ہیں کہ اب مولانا صاحب کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔